بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حجاج کرام، کل آپ کا سفر مزدلفہ سے منی کے لیے ہوا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ اس دن میں 3 عمل آپ کو کرنا تھا۔ ایک جمر عقبہ کی رمی، دوسرے قربانی اور تیسرے حلق یعنی سر کے بالوں کا منڈانا۔ ان تینوں کے اندر ترتیب لازم ہے، لیکن طواف زیارت میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ طواف زیارت جو حج کا دوسرا اہم فریضہ ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے اور 12ویں ذی الحجہ کی عصر غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس لیے کل کی نشست میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے جمر عقبہ کی رمی کر لی ہے اور آج ہی قربانی کا ارادہ نہیں ہے، یا آپ نے قربانی کے لیے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، تو آپ آگے بڑھ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کر آپ طواف زیارت کر لیں۔ اگر 10 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت کر لیا تو حج کا دوسرا فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب آپ کے ذمے حلق کرانا ہے۔ اگر رمی کے بعد آپ کی قربانی بھی ہو گئی، جیسا کہ آپ نے کسی کے ذمے کیا تھا، آپ حلق بھی کرا لیں، تو رمی ہو گئی، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، آپ کا حج کا سارا کام پورا ہو گیا سوائے طواف زیارت کے۔ اب آپ حلال ہو گئے، آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ ثياب و لباس بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، خوشبودار صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، سارا کام آپ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی پابندی رہ گئی، وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات کی۔ لیکن جب طواف زیارت کر لیں گے تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو چاہے آپ 10 تاریخ کو ہی قربانی کر کے حلق کرا لیں اور حلال ہو جائیں، یعنی آپ کا احرام کھل جائے گا۔ اس دن کے لیے ایک نیا جوڑا آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک تو عید قربان کی خوشی میں، اور دوسرے اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی اس کی خوشی میں۔ تو احرام کھلنے کے بعد آپ نیا جوڑا زیب تن کر لیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کیا تو آپ 11 تاریخ کو طواف زیارت سے ضرور فارغ ہو جائیں، کیونکہ 12 تاریخ کو آخری دن ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی، ہنگامی طور سے ایسے حالات بن گئے کہ آپ وقت سے نہ پہنچ سکے تو مسئلہ بن جائے گا، آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھنے کی ہے جس کا تعلق مستورات سے ہے کہ اگر طواف زیارت کے وقت اگر عورت کے ماہواری کا ایام شروع ہو گئے تو ایسی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس حالت پہ نہ مسجد میں داخلہ درست ہے، نہ طواف کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور ہے طواف زیارت فرض۔ اب کیا کریں؟ کبھی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ آدمی کی واپسی حج کے فوراً بعد ہوتی ہے، اب عورت کے ماہواری کا ایام چل رہے ہیں اور واپسی کی تاریخ آ گئی، اب کیا کریں؟ چنانچہ بنارس کی ہی ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے وہاں سے فون کیا کہ مول صاحب ایسی صورتحال ہے، کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں اسی حالت میں آپ طواف کرا لیجیے، ان کا مہا دم لازم آ جائے گا، یعنی ایک اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی ایسی حالت میں طواف کرنے سے۔ اس لیے آپ جائیے ایمبیسی میں، وہاں پر مدینہ مومنٹ کا کاؤنٹر ہوتا ہے، اس کاؤنٹر پر جا کر اپنی پوری صورتحال بیان کیجیے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، وہ آپ کو تاریخ بڑھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ شیڈیول میں، کیونکہ غیر اختیاری چیز ہے، جب تک دونوں میاں بیوی طواف زیارت نہیں کریں گے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، ان کے تعلقات حلال نہیں ہوں گے۔
اس لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، لیکن قربانی ہو گئی اور آپ نے حلق کرا لیا، آپ کا احرام کھل گیا۔ اب آپ کے لیے وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئیں جو حالت احرام میں تھیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ قیام آپ کا منی ہی کے اندر رہے گا، لیکن ان اوقات کو بھی آپ وصول کیجئے، ذکر و تسبیحات کے اندر، تلاوت کلام پاک، نوافل کے اندر آپ ان اوقات کو استعمال کیجئے، ضائع ہونے سے بچائیے۔ اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو آپ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یعنی چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان۔ جب تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو، اگر کوئی 12 تاریخ کو وہاں سے نہیں نکل سکا اور رات میں قیام کی نوبت آ گئی تو 13 تاریخ کو بغیر رمی کے وہاں سے نکل نہیں سکتا، تو 13 تاریخ کو بھی رمی کرنی پڑے گی۔ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر حاجی فی کس 70 کی تعداد میں کنکری کو چنے گا، کیونکہ 3 دن کی کنکری ہو گئی، 21 دنوں 42 اور 7 49۔ اب اگر 13 تاریخ کو رکنا پڑ گیا تو 21 کنکری اور چاہیے، تو اگر 70 کنکری ہوگی تو اس دن کی وہ رمی وہ کر سکے گا۔ تو پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو رمی کا وقت جو افضل وقت ہے وہ ہے سورج نکلنے کے بعد سے، اور 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو اس کا افضل وقت ہے زوال کے بعد سے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے۔ تو 11 تاریخ کو آپ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اس لیے 30 کی تعداد میں آپ کنکری لے کر کے جائیں، اور سب سے پہلے جمرہ اولا کو آپ رمی کریں گے۔ وہی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کا رخ جمرات کی دیوار کی طرف ہونا چاہیے، اور پشت آپ کی مینا کے میدان کی طرف جس طرف سے آپ آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، پوری دعا یاد نہ ہو تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کنکری اس دیوار کی جڑ میں آپ پہنچا دیجیے، ٹکرا کے واپس نہ آئے۔ ٹکرا کے اگر کہیں پر ٹھہر گئی تو وہ ادا نہیں ہوئی تو اس کے بدلے میں دوسری آپ کو کنکری مارنی پڑے گی، لیکن آپ وہاں سے اٹھا کے نہیں ماریں گے، بلکہ آپ جو زائد لے کر کے آئیں اس میں سے ماریں گے۔ یہ اسی لیے زائد لے کر جایا جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی کنکری گر گئی، ادا نہیں ہوئی، تو ہمارے پاس زائد مقدار میں ہونا چاہیے۔ یہاں کنکری مارنے کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں اور یہاں آپ کا دعا مانگیں، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ بہت سے حجاج سستی میں دعا نہیں مانگتے ہیں یا مختصر میں مانگ لیتے ہیں، دعا یہ قبولیت کے مواقع ہیں، اطمینان سے دعا مانگنا چاہیے یہاں پر۔ پھر آپ آگے بڑھیں، منزل شیطان پر پہنچیں گے، وہاں بھی اسی طریقے سے کہ آپ کا رخ اس دیوار کی طرف ہوگا اور پشت آپ کی مینا کے میدان کی طرف، اگر بسہولت ہو سکے تو، ورنہ جس طریقے پر آپ کے لیے ممکن ہے اس طریقے پر آپ کنکری کو مار دیں، اور پھر وہاں سے ہٹ کر پیچھے کی طرف آ جائیں، پھر آ کر دعا مانگیں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کے مواقع ہیں۔ اب آخری شیطان جو ہے جمرہ عقبہ، وہاں جا کر رمی کریں گے۔ اب وہاں کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس دیوار کی طرف ہمارا رخ ہوگا چوڑائی کی طرف، اور دائیں طرف مینا کا میدان اور بائیں طرف مکہ مکرمہ قبلہ، اور رمی کرنے کے بعد اب یہاں دعا نہیں مانگیں گے، بغیر دعا کیے ہوئے یہاں سے لوٹ آئیں گے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ یہ 11 تاریخ کی رمی ہوگی۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج آپ آگے بڑھ کر مکہ مکرمہ چلے جائیے اور وہاں جا کر طواف زیارت آپ کر لیجئے۔ طواف زیارت کر لیں گے تو وہ جو آخری عمل تھا وہ بھی آپ کا ادا ہو گیا۔ اب کوئی بھی عمل حج کے تعلق سے آپ کے ذمہ باقی نہیں ہے سوائے طواف وداع کے۔ رخصتی کا طواف جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے جائیں گے اپنے وطن کے لیے یا مدینہ منورہ کے لیے، اس وقت کو طواف کیا جائے گا۔ آج کے دن بھی اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے 10 تاریخ کو قربانی نہیں کی تھی تو آج آپ کی قربانی ہوگی، جس سے آپ نے طے کر لیا تھا کہ اتنے بجے ہماری قربانی، تو اس سے آپ فون کے ذریعے رابطہ کر کے اطمینان کر لیجیے کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ حلق کرائیں گے، اب آپ کا احرام کھل جائے گا، اور نہائیے دھوئیے اور صلہ و لباس پہنیے، خوشبو استعمال کیجیے، وہ ساری پابندی آپ کی ختم ہو گئی۔ اب جب طواف زیارت کر لیں گے تو مکمل پابندی ختم ہو جائے گی۔ 12 تاریخ کو اس دن بھی 3 جمرات کی رمی کرنی ہے، لیکن وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے،
تو آپ دوپہر کے بعد جائیں گے ظہر کی نماز پڑھ کر یا عصر کی نماز پڑھ کر کے آپ جائیں گے اور اسی ترتیب سے تینوں جمرات کی آپ رمی کریں گے۔ رمی کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے عام طور پر حجاج کرام ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں ساتھ جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے، وہ تو وہاں جا کر انداز آپ کو ہو جائے گا، کیونکہ مسئلہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے منی کے میدان سے نکل جائے، کیونکہ اگر وہاں غروب آفتاب ہو گیا یعنی رات ہو گئی تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس رات بھی قیام کر کے اگلے دن کی رمی کر کے آئے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑا وہ جو سامان آپ کا ہوگا وہ آپ لے کر کے جائیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ طواف زیارت کرنے کا اگر پروگرام ہوتا ہے تو بہت سارا سامان جس کی ضرورت شاید اب نہ پڑے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، طواف زیارت کرنے کے بعد اپنے ہوٹل پر اس سامان کو رکھ دیتے ہیں۔ اب جو بہت ضروری سامان وہی ساتھ میں رہتا ہے، زیادہ مقدار میں نہیں رہتا ہے، تو آخری دن رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے مکہ مکرمہ چلے آتے ہیں۔ تو یہ 12 تاریخ کو بھی رمی ہو گئی تینوں جمرات کی اور طواف زیارت بھی ہو گیا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خاص طور پر دعا کیجئے کہ اے اللہ اس مقام پر یہاں پر رہتے ہوئے جو مقامات مقدسہ کی بے احترامی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہو، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما اور ہمارے اس حج کو اور ہمارے عمرہ کو قبول فرما اور زندگی میں اس کے اثرات کو باقی فرما۔ خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے اور تمام کے لیے۔ دعا مانگنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کوئی کنجوسی نہیں کرنی۔ اب آپ مکہ مکرمہ آ گئے، اب یہاں پر کتنے دن آپ کا قیام رہے گا یہ تو آپ کو شروع ہی معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلے مکہ مکرمہ آئے تھے تو آپ کو مدینہ منورہ جانا پڑے گا، اور اگر مدینہ منورہ ہو چکے ہیں تو آپ کو اپنے وطن کے لیے واپسی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس درمیان میں جتنا موقع ملے، 2 دن 4 دن 10 دن جتنا وقت ملے اس کو آپ غنیمت جانیے۔ ایک دن اس طریقے سے گزر جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ قیمتی اوقات، یہ قیمتی لمحات آپ کو زندگی میں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو کوئی نہیں جان سکتا، کس کے مقدر میں پھر دوبارہ آنا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجئے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ طواف کیجئے، طواف کے اندر، نمازوں کے اندر اور تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اپنے اوقات کو صرف کیجئے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انسان ہے، ضرورت کی چیز آدمی خریدتا ہی ہے، منع نہیں ہے، خریدنا منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ زیادہ اوقات مارکیٹ کے اندر آدمی صرف نہ کرے، اپنی ضرورت کی چیز لے اور اس کے بعد اپنے عمل میں اپنے آپ کو لگائے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرنا چاہیے، لیکن ہم کوئی سامان بھی خریدیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اب پڑوسی کا حق ہوتا ہے، تو ہم جب ان سے کوئی سامان خریدیں گے تو ان کی تجارت کو، ان کاروبار کو فروغ ہوگا اس نیت سے، تو ضرورت تو آپ کی پوری ہوگی، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے اس نسبت کی لاج رکھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ہم ان کا تعاون کریں ان کاروبار کے اندر، ان کے فروغ کے اندر۔ جو وقت بچا ہوا اس طریقے سے ہمارا وقت گزرے گا۔ پھر جب وہاں سے واپسی ہونے کو ہوگی تو پہلے سے آپ کو بتا دیا جائے گا کس وقت آپ کو اپنے ہوٹل کو چھوڑنا ہے اور نکلنا ہے وہاں سے، لہٰذا اس سے پہلے آپ ایک طواف بہت ہی اہتمام کے ساتھ، جس طرح آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا اور طواف کیا تھا، اس کا یہ آپ کی پہلی حاضری تھی، تو دل کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں اور پہلی حاضری ہوتی ہے تو وہ اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کی یہاں سے وداعی رخصتی ہو رہی ہے، اس لیے طواف بہت ہی اہتمام سے آپ ایک عمل کو کریں گے، قلب محضو کے ساتھ، یعنی روتے ہوئے دل کے ساتھ اور بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی کوشش کریں، اگر کچھ آنسو نکل آئے تو یہ بہت اچھی علامت ہے، اچھی چیز۔ اللہ کے عجیب بندے ہوتے ہیں، جب وہاں سے ان کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ دہاڑے مار کے روتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ قیمتی موقع ہمیں میسر کیا اور ہمیں حج کی سعادت سے نوازا، اور یہاں پر ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہم نے عمل کیا اللہ کی توفیق سے اس کی توفیق عطا فرمائی، اور اب یہاں سے رخصتی ہو رہی ہے۔ اس لیے تو پتہ نہیں خانہ کعبہ کی دیوار قریب جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، تو آپ کو جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔
ورنہ اس کا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملتزم پر اہتمام کے ساتھ جائے اور وہاں دیر تک اس سے چمٹ کر دعاؤں کے اندر مشغول خوب دعائیں کرے، خانہ کعبہ کی جو دیڑھی ہے دروازہ اس پر ہاتھ رکھ کر وہاں بھی دعا کرے، اور اس کے پردوں کو پکڑ کر وہاں بھی دعا مانگے، رکن یمانی کے پاس وہاں بھی دعا مانگے۔ لیکن اب اس کا موقع بہت کم ملتا ہے، اور اب پتہ نہیں ملے گا کہ وہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس کی دیوار تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہم اس کے محاذات میں سامنے جہاں پر ہمارا کھڑا ہونا ممکن ہو، مولانا کہہ رہے تھے کھڑے ہونے نہیں دیتے ہیں، لیکن جہاں پر بھی ممکن ہو، چاہے پہلی منزل کے اوپر، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے خوب اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ طواف ہمارا اسی اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، دل ہمارا غمگین ہو، رنجیدہ ہو کہ یہاں سے جدائی ہو رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے، اور پھر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس جہاں بھی ممکن ہو وہاں پڑھنے کے بعد وہاں بھی اہتمام سے دعا مانگے۔ اس میں ایک دعا خاص طور سے یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھ گنہگار کو یہاں پر پہنچایا اور حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور نفلی طواف اور نفلی عمرہ اور ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہوئے تیری توفیق سے ہوئے ہیں، تو نے اس کی توفیق اور سعادت بخشی۔ اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو، ہمیں بار بار اس مقام پر حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ خوب دعا مانگے اس کو۔ حج کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر کے اگر جلدی ہی آپ کی رخصتی وہاں سے ہو رہی ہے اور آپ نے کچھ نفلی طواف کر لیے ہیں، لیکن طواف وداع کی نیت سے ابھی آپ نے کوئی طواف نہیں کیا اور صورتحال ایسی بنی کہ اس کا آپ کو موقع بھی نہیں مل سکا، مثال کے طور پر اگر ایسا ہو گیا بس آپ کو فوراً نکلنا ہے تو طواف وداع کرنا واجب ہے، لیکن کسی مجبوری سے اگر آپ نہیں کر سکے اور اس سے پہلے کوئی نفلی طواف آپ کر چکے ہیں تو وہ نفلی طواف وداع قائم مقام بن جائے گا، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مستورات جو ساتھ میں ہیں انہوں نے بھی اگر طواف وداع نہیں کیا، ان کو ماہواری کی مجبوری آ گئی اور اس سے پہلے کوئی نفلی طواف کر چکی ہیں تو وہ طواف وداع قائم مقام ہو جائے گا، اور کوئی نفلی طواف نہیں بھی کیا ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے ان پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ یہاں سے اب آپ کو جدا ہونا ہے، اس لیے جب طواف سے فارغ ہونے کے بعد، دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد، دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد جب آپ حرم شریف سے جب واپس لوٹیں گے تو کچھ قدم الٹے بھی لوٹنا چاہیے، گویا یہ حاجی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ چونکہ ہم احکامات کے پابند ہیں، جی نہیں چاہتا یہاں سے واپس جانے کا، لیکن مجبوری اس لیے ہم جا رہے ہیں، تو کچھ قدم الٹے بھی آدمی چلے، لیکن اتنا بھی نہیں کسی سے ٹکرا جائے اور لڑ جائے۔ اب اگر مدینہ منورہ کے لیے اس کی روانگی ہو رہی ہے تو ایک طرف اللہ کے گھر کے چھوٹنے کا رنج، اس کا قلق، اس کا صدمہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ایک شوق ہے اور خوشی اور سرور ہے وہ بھی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف رنج و غم اور جدائی ہے اللہ کے گھر کے چھوٹنے کی، اور ایک طرف دل کے اندر سرور اور خوشی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہونے والی ہے، آپ اپنے قبر اطہر کے زندہ ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا جس نے میری زیارت میری وفات کے بعد کی گویا کہ اس نے میری زیارت میری حیات میں کی۔ وہاں پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے آپ بنفس نفیس اس کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں قبر اطہر کے اندر۔ دور سے سلام کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے تو فرشتے مقرر ہیں جو آپ کی خدمت میں اس کو پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کی روانگی واپسی ہو رہی ہے اپنے وطن کے لیے تو آپ جدہ کے راستے سے اپنے وطن واپس آئیں گے۔ بہرحال جو ترتیب سے آپ کے سامنے عمرہ اور حج کو بیان کیا گیا ہے، زیارت مدینہ کا وہ باقی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک نظم لکھی ہوئی ہے، سلام بدر گئے خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور بیتابی شوق کے عنوان سے، بہت ہی اچھی عمدہ نظم ہے۔ علماء کرام بھی لکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے حج کی کتابیں لکھی ہیں
وہ لکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی طرف عازم رواں دواں ہو تو اس درمیان میں نعتیہ اشعار پڑھنے سے اس کے شوق کے اندر، جذبات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگر اشعار اچھے ہوں اور آدمی پڑھنے والا اچھے انداز سے پڑھ رہا ہو تو خود اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، سامعین کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر آخر میں ایک ہے وداع کعبہ کے نام سے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، یہ بھی جو بعض حضرات ہوتے ہیں وہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور خود بھی اس سے لطف لیتے ہیں، دوستوں کو بھی اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدھ دو شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ رخصتی ہو رہی ہے مکہ مکرمہ سے۔ رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، یاد رکھنا میرے آنسو، یاد رکھنا میری اے حتیم پاک رخصت تجھ سے بھی ہوتا ہوں میں، اے حتیم پاک رخصت تجھ سے بھی ہوتا ہوں میں، لب پہ آہ سرد ہے تم تاہم سر روتا ہوں میں، لب پہ آہ سرد ہے تم تاہم سر روتا ہوں میں، رخصت میزاب رحمت الوداع بامدل، رخصت دیوار کعبہ الوداع پاک گھر، الفراق رکن شامی الوداع مستجاب، چبھ رہے ہیں دل میں کانٹے، ہو رہا ہوں بے قرار۔ بہرحال اس کا مقصد وہی ہے کہ اشعار کو پڑھ کر اپنے اندر اس چیز کو تازہ کیا جائے کہ دل اللہ کے اس مقدس جو محبت انوار الہی ہے، محبت وحی ہے، وہ پاک گھر سے جدائی ہو رہی ہے، اس کے اثرات دل کے اوپر بھی پڑیں۔ اب مدینہ منورہ کی طرف آپ کی روانگی ہو رہی ہے، یہ افضل ترین قربات میں سے وہ نیکی، وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ قرب حاصل کیا جاتا ہے، یہ ان اعمال میں سے ہے مدینہ منورہ کی زیارت۔ اب اس میں نیت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مکہ مکرمہ میں جب ہماری حاضری ہوئی تھی تو ہم نے نیت کیا تھا کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا فرض حج ادا کرنے کے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں، لیکن جب مدینہ منورہ میں کی طرف ہمارا سفر ہو رہا ہو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت اور آپ کے روضہ اطہر پر صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے میرا یہ سفر ہو رہا ہے۔ جس طرح احرام باندھنے کے بعد سے لے کر کے مستقل حاجیوں کا ترانہ تھا لبیک اللہم لبیک، اب آپ کا ترانہ درود شریف ہے۔ اس سفر میں کثرت کے ساتھ آپ کو درود شریف ہی پڑھنا ہے، مختصر بھی ہے، طویل بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے، جس میں آپ کا جی لگے، لیکن اس سفر میں کثرت کے ساتھ آپ کو درود شریف ہی پڑھنا ہے، اور خاص طور پر ہر عمل میں سنتوں کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ جس ذات گرامی کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں وہ ہم کس منہ سے حاضری دیں گے، لہٰذا اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادات میں، عادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں سنتوں کی اتباع خاص طور سے ہونا چاہیے۔ بہقی کی روایت میں ہے
کہ منظارنی کانا فی جواری یوم القیامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ کون نہیں چاہتا؟ اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من حج فزار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک جگہ ارشاد ہے من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں ہے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ان ارشادات گرامی کو پڑھنے یا سننے کے بعد وہ کون عاشق رسول امتی ہوگا جو بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے کریم و شفیق آقا کے حضور حاضری کی اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو کر اپنے وطن واپس چلا جائے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزید ہی جا۔ کہتے ہیں عرش سے بھی نازک تر زمین پر ایک جگہ ہے کہ جنید بغدادی ہوں یا بایزید بستامی جیسے لوگ بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو گم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔ اس امت کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ اللہ کا خوف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے، جو علماء، جو صلحاء اور مشائخ، جتنا زیادہ ان کو معرفت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عظمت کی، اتنا ہی وہ ڈرتے ہیں۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں جب بھی حاضر خدمت ہوا مسجد نبوی کے اندر، میری ہمت معاہدہ شریف کی طرف جانے کی نہیں ہوئی، اقدام عالیہ کی طرف گھنٹوں مراقب رہا کرتے تھے، بیٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ باب جبریل سے جانے کے بعد اب تو مستقل بند رہتا ہے اور ادھر کا جانا ہی ممنوع ہے اقدام عالیہ کی طرف۔ تو جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی خوف، اتنا ہی ڈر ہوتا ہے، آدمی وہاں پر یعنی وہ کانپتا ہے۔ تو اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کا اثر کے اندر زندہ ہیں، اور جو حصہ زمین آپ کے بدن سے لگا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ سے، وہ عرش و کرسی سے، وہ سب چیز سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے۔ آپ خلاصہ کائنات ہیں، اس لیے جو حصہ آپ کا زمین کا آپ کے بدن سے مبارک سے لگا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس جگہ پر ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شہر مدینہ جہاں 10 سال آپ کی زندگی گزرے ہیں، جہاں 10 سال تک وہی نازل ہوتی رہی آسمان سے، وہاں کے چپے چپے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں قدم پڑے ہوں گے، دین کے لیے قربانی دی گئی، زبردست قربانی دی گئی ہیں۔ اس جگہ پر ہماری قفت ہمیں لے کے جا رہی ہے، اس لیے کس کیفیت کے ساتھ، کس استحضار کے ساتھ ہمیں جانا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر ہمیں رکھنا پڑے گا۔ بہرحال سفر ہمارا شروع ہو گیا، اور درود شریف نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم چلے جا رہے ہیں، اور بھی اذکار درمیان میں تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہوئے یہ ہمارا سفر طے ہو رہا ہو۔ راستے میں جو نمازیں آئیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے جب مدینہ کی بستی نظر آنے لگے، کتاب کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے، وہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، تا آ کے جب آپ اپنے ہوٹل پر پہنچ جائیں گے، پہنچنے سے پہلے جب بستی آپ کی شروع ہوگی مدینہ منورہ کی، تو دور ہی سے گنبد خضرا اور مسجد نبوی کی میناریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو پہلی بار جس کی حاضری ہو رہی ہے اس کے شوق کے اندر اضافہ ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور جذبات کو مہمیز کریں گی، اس کے شوق کے اندر اضافہ ہوگا، تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا وہ اپنا جاری رکھے اور اس طریقے سے عظمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تصور اس کی دنیا میں وہ کہیں اور کھو گیا ہوگا۔ ہمارے مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا ہے، بڑا اچھا شعر ہے کہ آنکھوں میں ہو جب منظر دربار نبوت کا،
سائے بھی کھجوروں کے کچھ اور ہنسی ہوں گے۔ آنکھوں میں ہو جب منظر، جو احادیث کے اندر ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات، آنکھوں میں ہو جب منظر دربار نبوت کا، سائے بھی کھجوروں کے کچھ اور ہنسی ہوں گے۔ اور گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد ان کی، دل اور کہیں ہوگا ہم اور کہیں ہوں گے۔ تو آدمی وہاں پہنچ کر اپنی قسمت کے اوپر ناز کرے، رشک کرے کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ان کے شیخ تھے، کیا نام ہے، خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی ان کی شعر پڑھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن حرم شریف کے اندر پہنچے تو بے اختیار ان کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا، کہاں میں کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ یعنی اللہ نے ہمیں جیتے جی کہاں پہنچا دیا۔ اپنی قسمت پر آدمی ناز کرے، غفلت کو پاس پھٹکتے نہ دے، بے ادبی بے حرمتی سے بہت اپنے آپ کو بچائے۔ میں نے ایک سفر میں مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، حضرت کچھ ہدایت کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ کہا دیکھو، یہاں رہتے ہوئے عمل میں کمی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے، ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد نبوی کے اندر گزرے، لیکن میں نے اپنے حضرت مفتی صاحب کو بھی نہیں دیکھا کہ ہر نماز کے بعد واپس چلے آتے تھے۔ میں نے غور کیا ایسا کیوں ہے، تب میرا ذہن اس طرف گیا کہ بہت سے اللہ والے ڈرتے ہیں کہیں مسجد کی بے ادبی بے حرمتی مجھ سے نہ ہو جائے۔ شوق تو ہوتا ہے لیکن یہ ڈر کی چیز ہے، بے ادبی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اب آدمی کسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جب آپس میں دھنگا مشتی کرتا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے خاص طور پر گزارش کی جاتی ہے، کسی مستحب عمل کے لیے، سنت عمل کے لیے نہ کسی کو دھکا دینا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جتنا اللہ توفیق عطا فرما دے اس پر عمل کر کے اللہ کا شکر آدمی ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو عاشقانہ شان کے ساتھ جاتا ہے، دیوانوں کی سی ہیئت ہوتی ہے، اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، تہبند پہنے ہوئے، ایک چادر اوپر لپیٹے ہوئے لبیک لبیک چلا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ دوست آوارگی ہمیں خواہت رفتن حج بہانہ افتادست، یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، سفر حج کو اس کا بہانہ بنا دیا۔ خود حق جل جلالہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعثا غبرا، کہ میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اگر دو غبار کی حالت میں آئے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنون کی کیفیت چل سکتی ہے، لیکن جہاں اب حاضری ہونے والی ہے وہاں بڑے ہوش کے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں ذرا سے بے ادبی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اس کو وہاں کی برکتیں ملیں گی نہ رحمتیں ملیں گی۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو تو پورے ہوش کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اس لیے مکہ مکرمہ سے ہی اہتمام شروع کر دے کہ اہتمام سے غسل کرے، خوشبو لگا کر بشاشت کے ساتھ روانہ ہو، کیونکہ ایک طرف مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا صدمہ ہوگا تو دوسری طرف خوشی اور مسرت ہوگی کہ جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری کی مبارک ساعت آنے والی ہے، جس کے تمنا اور انتظار پوری عمر کیا ہے۔ بہرحال جب آپ کی سواری آپ کے ہوٹل پر پہنچے گی، وہاں اتر کر آپ اپنے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے، سامان رکھ لیں گے قرینے سے۔ اب آپ کا پہلا کام ہوگا کہ جتنا جلد سے ہم تیار ہو سکیں مسجد نبوی میں حاضری دینے کے لیے۔ اپنے گروپ کے ساتھ جب آپ نکلیں گے وہاں سے، ساری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہنچے نماز کا وقت قریب ہے، تب کیا کریں گے؟ وہ جو اہتمام ہوتا ہے غسل کر کے جاؤ، اچھا لباس پہن کے جاؤ، نیا جوڑا پہن کر کے جاؤ، اب اس کا موقع نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو آپ باہر کی طرف آپ کہیں نماز پڑھ لیں، ابھی اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر آپ اہتمام سے غسل کریں، جس طریقے سے عید بقرعید تک غسل کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کے جائے کہ میں اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو کیسے جانا چاہیے؟
ایک نیا لباس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس موقع کے لیے، اچھی طرح صفائی ستھرائی کرنے کے بعد غسل کریں، نیا کپڑا پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں اور ساتھیوں کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ درود شریف کی اس کے ورد زبان ہو پڑھتے ہوئے ہم مسجد نبوی میں جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے وہاں جانے کے بعد کوشش تو اس کی ہونا چاہیے قدیم حصے کے اندر پہنچیں، لیکن آسان نہیں ہے، اس لیے جہاں بھی آپ کو موقع مل جائے وہاں جا کر اگر نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھیں۔ سنت طریقے مسجد میں داخلہ ہمارا ہونا چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اگر اس کی عادت ڈالیں گے تو بڑی سہولت رہتی ہے، ہر جگہ جب بھی مسجد میں داخلہ ہمارا ہو، بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ جب تک اس مسجد کے اندر میرا قیام رہے گا میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہوں گا۔ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کے پڑھ لیں، لیکن اگر جماعت تیار ہو کھڑی ہو تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، وہ جو آپ جماعت فرض نماز پڑھیں گے وہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی تحیۃ المسجد کی طرف سے۔ تو اگر وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی، یہ مسجد کا حق ہے۔ اور اس کے بعد سجدہ شکر کہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، اتنی بابرکت جگہ پہنچا دیا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صرف سجدہ شکر نہیں ہے بلکہ مستقل نماز ہے، اس لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز، اس شکرانے میں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اگر نماز کے اندر کافی وقفہ ہو تو اب آپ آگے بڑھیے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی نماز پڑھی ہے آپ مسجد کے دائیں طرف سے باہر نکل آئیے، حی علی الصلاۃ کی طرف سے باہر نکل کر کے آپ بالکل قبلے کی سائڈ میں بڑھتے چلے جائیے، سب سے قبلے کی طرف سے پہلا دروازہ اور اس طرف سے آپ جو بڑھ رہے ہیں آخری دروازہ باب السلام کہلاتا ہے۔ باب السلام یہ ایک چوڑا پیسیج، تقریباً 4 صف کا پیسیج ہوگا، اس راستے سے داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے والے احباب، اور سلام پڑھتے ہوئے اس راستے سے جو باب البقیع کہلاتا ہے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سامنے جنت البقیع پڑتا ہے، مدینہ کا مشہور قبرستان۔ تو باب السلام کی طرف سے آپ داخل ہوئیے، نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوں ادب کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر آپ حیات اور موجود ہیں، اور دھیمے دھیمے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ جو آپ کو بتایا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس کا موقع نہ ملے، اطمینان سے جب میت قبر کے اندر لیٹی رہتی ہے تو اب ہمارے ہندوستان کے اندر اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، سر اتر ہوتا ہے، پیر دکن کی طرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا لیٹا ہوا ہوگا اور آپ اس طرف ہوں گے تو اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑے گا، اس میں تعب ہوگا، تھوڑا سا اس طرح کھڑے ہوں گے تاکہ اس کو دیکھنے میں تعب نہ ہو، لیکن یہ آپ کو موقع ملے گا نہیں، اس لیے وہاں رکنے نہیں دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ صلاۃ السلام والی کتاب ہو تو آپ کتاب کو کھول کر پہلے سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو پڑھنے کا موقع نہ ملے اور آپ کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اس لیے اگر آپ کو یاد ہے زبانی تو زبانی، ورنہ دیکھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بھی ہے، طویل بھی ہے، جس میں آدمی کا جی لگے اور جیسا موقع ہو اس کے اعتبار سے آدمی سلام پڑھے۔ سلام پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرے، شفاعت کی کہ اللہ کے رسول ہم اس حال میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے، سر سے پیر تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے، اور ہم آپ کی شفاعت کے طالب ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے سلام کے لیے آپ سے ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اگر نام یاد ہو تو نام لے کر، ورنہ اس کا موقع تو ہوتا نہیں کہ آپ اطمینان سے ساری باتیں کہیں، بس مختصر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب فرمائیں، استغفار کریں اور ان کے آپ شفاعت فرمائیں، وہ آپ سے شفاعت کے طالب ہیں۔
تھوڑا آگے بڑھ کر، تو یہ جو مقصورہ شریف کی عمارت ہے، مقصورہ شریف کی جو عمارت ہے یہ 4 در ہے، 4 در۔ اس کے اندر ایک عمارت ہے وہ 5 پہل ہے، یعنی اس میں 5 دیوار ہے، چوکور نہیں ہے، 5 پہل ہے۔ یہ دیوار بنوائی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اس کی حفاظت کی خاطر۔ تو ایک تو حجرہ عائشہ کی دیوار ہے، اس کے بعد یہ 5 پہل دیوار ہے، اس کے بعد مقصورہ شریف کی جالی والی دیوار ہے۔ تو جو کنارے والا جو در ہے، پہلا والا اور آخری والا، اس کے سامنے کوئی عمارت نہیں ہے، اندر کا کوئی حصہ نہیں، خالی حصہ ہے۔ اس کے بعد کا جو در ہے تو بڑا سوراخ ہے، یہ مواجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے یہاں ہمیں صلاۃ السلام پیش کرنا ہے۔ اگر موقع ہو کھڑے ہونے کا تو ٹھیک ہے، ورنہ جب موقع ملے، ہر نماز کے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ جائیں گے، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو موقع مل جائے۔ یا پھر جب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے گھر لوٹ کر کے آتے ہیں، یا کھانا کھانے کے لیے دوپہر میں لوٹ کر کے آتے ہیں، تو 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہے، یا صبح 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت ہے، تو اس موقع پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ موقع مل جائے تاکہ آپ کی وہ بھڑاس نکل جائے، آپ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ صلاۃ السلام پیش کر سکیں۔ اس کے بعد جو در ہے اس میں 2 سوراخ ہیں۔ جو پہلا سوراخ ہے یہ سامنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کا، اور اس کے بعد جو سوراخ ہے یہ سامنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کا۔ یہاں بھی کھڑے ہو کے آپ کو سلام پڑھنا ہے، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آپ کو سلام پڑھنا ہے، اور سلام پڑھنے کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ دعا مانگیے، اگر موقع ہو تو، ورنہ ہو سکتا ہے اس کا بھی آپ کو موقع نہ ملے۔ آپ باہر نکل جائیے بائے بقی سے، اور اگر اس وقت موقع نہیں ہے سلام پڑھنے کا، بہت رش ہو رہی ہے، تو آپ مسجد ہی کے اندر بیٹھ کر کے تلاوت کے اندر مشغول ہو جائیے، یا درود شریف پڑھتے رہیے۔ یا ہر آدمی کو، حاجی صاحب کو جو کتاب ملی اس میں ایک چہل درود شریف بھی ہے، درود شریف کے 40 جو صیغے ہیں اور احادیث ہیں، تو اس پر بڑی فضیلت ہے۔ 40 حدیث کو پڑھنے کی، اس کو پہنچانے کی، اس کو یاد کرنے کی وہ فضل مستقل ہے، اور سب درود شریف ہے۔ تو آپ وہیں بیٹھ کر کے اسی کھول کر کے آپ درود شریف پڑھتے رہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، یا نفل نماز آپ پڑھتے رہیں۔ پھر جب کوئی فرض نماز اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد بہت ہجوم رہتا ہے، آپ اسی لیے گئے ہیں، اس لیے 1 گھنٹہ آپ توقف کیجیے، رش کم ہو جائے گا، پھر آپ جائیے اس راستے سے اور صلاۃ السلام آپ جا کر کے پیش کیجیے۔ کم از کم 40 نماز کا وقت آپ کو یہاں ملے گا، اس سے کم تو نہیں ملے گا، کچھ زیادہ ہی مل سکتا ہے۔ یہ 40 نمازیں آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہیں، اہتمام سے اس کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ زیارت میں بھی جائیں گے تو اس کی کوشش کیجیے کہ آپ کی نماز، ہر نماز مسجد نبوی کے جماعت کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے۔ جتنا آپ فکر مند رہیں گے، بیدار رہیں گے، انشاءاللہ اللہ اس کے اعتبار سے آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ کوشش اس بات کی بھی ہو کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کم از کم آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ مستورات کے الگ اوقات ہوتے ہیں ان کے صلاۃ السلام پڑھنے کے، ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ جب ان کا سلام پڑھنے کا جب ان کا وقت ہوتا ہے اور ان کو کھولا جاتا ہے راستے کو، تو بہت ساری عورتیں وہ دوڑتی بھاگتی ہوئی آگے جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ پہلے ہم کو جگہ مل جائے۔ کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ روضہ اطہر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط الله اعمالكم، اور آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب حبط ہو جائیں، رائگاں چلے جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ صرف زندگی کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اپنی مستورات کو بھی سمجھا دیا جائے کہ جب ان کا وقت ہو اور دروازہ کھلے، راستہ کھلے، تو وہ سکون کے ساتھ چلتی ہوئی جائیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں کھڑی ہو کر کے اور بیٹھ کر کے، اگر دور ہے تو کتاب کھول کر کے درود شریف کی اور اس کو وہاں پر پڑھ کے پڑھیں۔ تو 40 نماز آپ کو مسجد نبوی کے اندر پڑھنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، کم از کم ایک قرآن وہاں پر ختم ہو جائے۔ وہاں کے جو متبرک مقامات ہیں وہ ہے ریاض الجنہ۔
مسجد نبی کا جو قدیم حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جب یہ مسجد پہلے بنی تھی ابتدا سے، تو 40 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی تھی، یعنی 60 فٹ لمبی 60 فٹ چوڑی تھی۔ پھر آپ ہی کے حیات میں آخر زمانے میں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ پھر جو باب السلام والا راستہ ہے، جو تقریباً 4 صف کا جو پیسیج ہے، یہ اضافہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا ہے۔ اس لیے جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کی جو قبلہ کے اندر جو محراب بنی ہوئی ہے، یہ وہ محراب نہیں جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ تو بعد کا اضافہ ہے، بلکہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے اندر ہے، ریاض الجنہ کے اندر، اور جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور جہاں آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا، اس جگہ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس محراب کو بنایا ہے، مبادا کسی کا پیر اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آپ کا سجدہ ہوا کرتا تھا، یہ بے حرمتی کی چیز ہے، اس لیے اب وہ تو دیوار کے اندر آ گیا۔ ہاں، اب اگر کسی کو یہ سعادت ملی، اس کا موقع ملا کہ اس محراب کے اندر وہ نماز پڑھے، تو جب وہ سجدہ کرے گا تو اقدام عالیہ پر اس کا سجدہ ہوگا، لیکن موقع ملتا نہیں۔ تو وہ جنت کی کیاری ریاض الجنہ، وہاں قالیاں الگ رنگ کی ہے، بالکل پستئی کلر کی ہے، اور وہاں کا ستون بھی الگ کلر کا ہے۔ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان، میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حصہ بیانی اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، اس لیے اگر مقدس وہاں پر ہماری حاضری ہو گئی تو آدمی اپنی قسمت کے اوپر ناز کرے کہ اللہ نے ہمیں جیتے جی جنت کے اندر پہنچا دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جنت کے اندر ہمیں پہنچائیں گے۔ وہاں پر 7 متبرک ستون، وہ تاریخی ستون ہیں، ان کی کچھ پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اور ہر ستون کے اوپر وہ نام لکھا ہوا رہتا ہے اس کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب تو مسجد نبی بہت وسیع کر دی گئی، بنا دی گئی ہے، تو جو صحن والا حصہ ہے جہاں چھتری کھلتی ہے، یہ مسجد نبی کے اندر 2 جگہ ہے، پہلا اور دوسرا۔ پہلا کھلا ہوا حصہ ہے، پھر چھت والا حصہ ہے، پھر کھلا ہوا حصہ ہے، پھر چھت والا حصہ ہے، قبلے کی دیوار تک۔ تو وہاں سے وہ قدیم حصہ شروع ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد تھی، اور اوپر ستون کی جڑ میں لکھا ہوا ہے ہادہ حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کوشش کیجئے اس حصے میں نماز پڑھنے کی، بہت ہی زیادہ قربانیاں وہاں دی گئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ اصحاب صفہ بھوکے رہ کر جو نے علم کو حاصل کیا، دینی خدمت انجام دی انہوں نے، اور جانے کتنی قربانیاں وہاں پر دی گئی ہیں۔ اس لیے کوشش کیجیے وہاں پر نماز پڑھنے کی۔ یہ جب ہوگا جب آپ نماز سے گھنٹوں پہلے آئیں گے تو آپ کو وہاں پر جگہ ملے گی۔ اسی حصے میں آگے بڑھ کر کے ریاض الجنہ ہے۔ تو 7 ستون جو ہیں، ایک تو ہے استوانِ حنانہ، یہ سب سے زیادہ متبرک ستون ہے۔ تو استوانِ حنانہ جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے محراب کی دیوار ہے، تو اس دیوار کے 7 وہ ستون بنا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے استوانۃ الحنانہ۔ حنانہ کہتے ہیں جیسے بچہ جب روتا ہے تو سسکتا ہے، چپ ہونے کے بعد سسکتا ہے۔ تو مسجد نبی کی جو عمارت پہلے بنی ہوئی تھی، ستون کھجوروں کے تھے، کھجور کے تنوں کے، اور اس پر چھپر ڈال دی گئی تھی، اسی کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تھے، کھجور کے تنے رکھ کر کے، اس لیے جب پانی برستا تھا تو ٹپکتا تھا نیچے۔ تو کھجور کا ستون تھا، وہاں پر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت جب آگ کا ممبر بنایا گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر آ گئے تو اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا، پوری مسجد اس کے رونے کی آواز سے گونج گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے آئے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو تسلی دی، اور دیر تک اس کی آوازیں آتی رہی۔ اس کو وہاں دفن کر دیا گیا، مدفون ہے وہ۔ تو وہاں پر ستون جو بنایا گیا ہے، اس مناسبت سے کہتے ہیں استوانِ حنانہ۔ یہاں بھی آدمی نفل نماز پڑھ لے، فرض کا موقع ملے نہ ملے، لیکن کم سے کم نفل نماز تو وہاں پر 2 رکعت آدمی پڑھ لے۔ اور استوانہ ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر غالباً غزوہ قریظہ کا موقع تھا، بنو قریظہ کا،
اور اس وقت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کر وہاں گئے تھے یہودیوں کے پاس. تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے اپنے حلق پر ہاتھ یوں پھیر کر اشارہ کیا کہ تم لوگوں نے قتل کا فیصلہ ہوا ہے. فوراً ان کو تنبہ ہوا کہ یہ تو میں نے اللہ کے رسول کے راز کو فاش کر دیا ہے. کچھ کہا نہیں کسی سے, واپس آئے, مسجد نبی کے ستون میں اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھولیں گے نہیں, میں اپنے آپ سے نہیں کھولوں گا. تو آپ نے بھی کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو جب تک مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں بھی نہیں کھولوں گا. پھر وہ توبہ کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے انہیں کھولا ہے. اس کو کہتے ہیں استوانہ ابو لبابہ. تیسرا ہے استوانہ وفود کہ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے اور اطراف کے لوگ جو قبائل کے لوگ تھے وہ اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ دیکھیں قریش کیا کرتے ہیں. اگر قریش مسلمان ہو گئے تو ہم بھی. تو جب مکہ فتح ہوا ہے مدینہ سے 10,000 مسلمان گئے تھے اور جب وہاں سے لوگ غزوہ حنین میں پہنچے ہیں تو 12,000 تھے. 2,000 آدمی یہ قریش کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اس موقع پر. تو پھر اگلے سال سن 9 ہجری کے اندر یہ عام الوفود کہلاتا ہے. اطراف کے قبائل کے لوگ جوگ در جوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے اور ہدایت لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے تھے. تو وہ جو وفد آ کر آپ سے ملاقات کرتا اس جگہ پر, اس جگہ ستون بنا اس کو کہتے ہیں استوانہ وفود. چوتھا ہے استوانہ حرس. شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا جاتا تھا تو پہرا دینے والا اسی ستون کے پاس بیٹھ جاتا تھا. لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی ہے تو واللہ یعصمک من الناس, تو آپ نے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ استوانہ حرس ہے. استوانہ جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جب وحی لے کر تشریف لاتے اکثر و بیشتر اس ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے, اس لیے اس کو استوانہ جبرائیل کہا جاتا ہے. استوانہ سریر یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور آرام کے لیے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا تھا. ساتواں ہے استوانہ عائشہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو نمبر لگانے کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جگہ بتا دی جہاں اب یہ ستون واقع ہے. لیکن شاید ایک آدھ ستون چلا گیا ہے اس مقصورہ شریف کی عمارت کے اندر اور 1-2 ستون اسی عمارت کی دیوار میں ہے. تو جو بھی ستون وہاں پر ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا اگر موقع ملے 8 دن کے اس درمیان میں اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع مل جائے گا. اس کے علاوہ زیارت پر لے آتے ہیں جبل احد ہے. جبل احد جہاں پر اسلام کی مشہور جنگ ہوئی تھی غزوہ احد. اگر آدمی تاریخ سے واقف ہوگا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جس میں لکھا ہے حیات الصحابہ کے اندر, یہ حکایات صحابہ کے اندر پوری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے, وہاں پر پہنچنے کے بعد لگتا ہے کہ بس یہ کل کی بات ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. تو وہاں جا کر صحابہ اکرام میں قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور خود بھی قربانی کے جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. مسجد قباء یہ مدینہ منورہ سے جانب قبلہ یعنی قبلے کی جانب اس طرف دائیں طرف سے آپ سیدھی روڈ پکڑ کے چلے جائیے, تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد واقع ہے. ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مسجد بنائی تھی جو, اور خود بنفس نفیس آپ نے اس میں پتھر رکھا تھا اس کی بنیادوں کے اندر, وہ مسجد قباء ہے. اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس لمسجد اس کیا ہے لمسجد اسس علی التقوی. ہاں تو یہ سب سے پہلی مسجد ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. یہاں بھی زیارت میں لے جاتے ہیں. یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کی ہر سنیچر کو تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہاں اگر کوئی جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کے برابر یہ ثواب رکھتا ہے. تو 8 دن کے اندر سنیچر کا دن تو آ ہی جائے گا. اس لیے اگر آپ زیارت یعنی سواری کے ذریعے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پیدل بھی وہاں پر جانے کی آپ کوشش کیجیے. مسجد قبلتین یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 2 قبلہ بنا ہوا ہے. اندر مسجد کی طرف جو قبلہ ہے وہاں تو محراب بنی ہوئی ہے, 2 قبلہ ہی 2 محراب, اور اپوزٹ سائڈ جو ہے اوپر محراب کا نشان بنا ہوا ہے.
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانب جنوب میں ہے اور بیت المقدس جانب شمال میں تھا۔ تو شروع میں مدینہ منورہ میں 16-17 مہینہ تک جو نماز پڑھی گئی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اس وقت وہی قبلہ تھا، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ قرار دے دیا جائے۔ پھر قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی تھی، عین حالت نماز میں آپ گھوم گئے، بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف آپ پھر گئے، تو پورا قبلہ پلٹ گیا۔ تو اس لیے اس مناسبت سے اس کو کہتے ہیں مسجد ذو القبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ تو یہ سب زیارات ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد قباء کے اندر بیر عریس ہے، یہ وہ مشہور کنواں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ انگوٹھی ان کی اسی کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ وہاں رہتے ہوئے کسی چیز کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا ہے، کسی چیز کے اوپر، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، مکہ کے لوگ کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں، جو بھی ہیں وہ اللہ کے رسول کے پڑوسی ہیں، اور یہاں بھی وہ سامان خریدیں گے اسی نیت سے خریدیں گے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہو، ان کے کاروبار کو ترقی ہو، اس نیت سے وہاں پر سامان خریدیں گے۔ جب یہ نیت، یہ جذبہ ہوگا تو آدمی زیادہ مول بھاؤ بھی نہیں کرے گا، اور ادب کا خوب اہتمام کریں۔ اور اس درمیان میں آپ مسافر ہی رہیں گے، لیکن ساری نماز آپ کو مسجد نبوی کے اندر پڑھنی، اس لیے نماز تو آپ پوری پڑھیں گے، لیکن جو مستورات ہیں اگر گھر پر وہ نماز پڑھیں گی تو وہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت قصر پڑھیں گے۔ پھر جب آپ کی یہاں سے واپسی ہونے لگے، یہاں بھی ایک بجھے ہوئے دل کے ساتھ اور غمگین اور رنجیدہ دل کے ساتھ، اور اگر کچھ آنکھ سے آنسو نکل آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک ایک چیز کو آدمی یاد کرے کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہاں پر پہنچایا تھا، اور اب یہاں سے ہماری رخصتی ہو رہی ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے ہم سے جو بھی یہاں کے ادب و احترام کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ ہماری آخری حاضری نہ ہو بلکہ یہاں پر بار بار ہمیں حاضری کی توفیق بخشے۔ کوئی بات سمجھنی پوچھنی ہے؟ آج یہ حج عمرہ و زیارت کا عمل مکمل ہو رہا ہے۔ مستورات کے بارے میں ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی جاتی، مولانا ریاض صاحب بھی سفر میں ہیں، مولانا شکیل بھی سفر میں ہیں، وہ آ جائیں تو اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ ماہواری کے نہیں، طواف زیارت کر لیے تو پھر طواف وداع بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، ویسے کہ پاکی ہو چکی ہے، وہ مجبوری سے ساقط ہو جاتے، اور جب پاکی ہو چکی ہے تو طواف زیارت فرض ہے، طواف وداع واجب ہے۔ طواف زیارت میں صحیح بھی ہے، ہمیں کافی وقت لگے تھے، اور یہ خالی طواف کرنا ہے میں اتنا وقت تو لگے نا، لیکن بہرحال کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ الہ العالمین، ہم سے آپ کے ہاں جوانوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے جنہوں نے حج کے ارادہ کیا ہے، اے اللہ تو نے ان کے دلوں کے اندر ارادہ پیدا فرمایا، ان کے سلوک عطا فرمائی، یہ جلد یا بدیر آپ کے گھر میں حاضری دینے والے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری رکاوٹوں کو آفت کے ساتھ دور فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو آفت کے ساتھ دور فرما، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو تیرے مقبول اور محبوب بندوں نے حج کیا ہے، جن جذبات و کیفیات کے ساتھ حج کیا ہے، اے اللہ جن نیتوں ارادوں کے ساتھ حج کیا ہے، اے اللہ اس طریقے پر حج کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے واسطے کچھ مشکل نہیں ہے، جس طرح اے اللہ تو نے ان کے دلوں کا ارادہ پیدا فرمایا اور اس کے لیے کوشش اور جو بھی چیز درکار تھی ہر چیز کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے انہیں انہی جذبات کے ساتھ، انہی کیفیات کے ساتھ اے اللہ حج اور زیارت
اور عمرہ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما اور تائید کا بھی شامل حال فرما۔ ان کے پیچھے ان کے بیوی بچوں کی، ان کے العیال کی، ان کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر یہ 3-4 دن سے جو پروگرام چل رہا ہے، اے اللہ اس کے اندر جو بھی کہنے والے سے کمی و کوتاہی ہوگی اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کا کرم قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو جو لوگ وہاں پر حاضری دے چکے ہیں ان کو بھی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما، جو ابھی تک حاضر نہیں ہو سکے ہیں اے اللہ ان کو بھی حاضری کی سعادت سے برابر فرما۔ اے اللہ اپنے کا کرم کا رحم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب روزہ طیبہ سلام پیش کریں تو ہم لوگوں کی طرف سے بھی سلام پیش کر دیں اور صفات کی درخواست کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں۔